کالج کے کوریڈور میں اپنی ہی باتیں دہراتی ہوئی مبینہ ہانپتی کانپتی کلاس روم کے دروازے پر پہنچی۔ سوری پروفیسر صاحب، میرے خروس ہٹلر شوہر نے صبح جگایا نہیں تھا، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے ڈائس پر کھڑے شخص پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئے چند دن ہی گزرے تھے اور جسے وہ صبح گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ سامنے کھڑے پروفیسر صاحب نے ایک بار اپنی عینک درست کی۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے رخی تھی۔ انہوں نے ایک سرد اور کڑوی نظر مبینہ پر ڈالی اور اپنی کلاس کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، میڈم، یہ آپ کا اور آپ کے شوہر کا ذاتی معاملہ ہے، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ دفع ہو جائیں کلاس سے، اور آئندہ مجھے اس کلاس میں اپنی شکل مت دکھانا۔ کالج سے ذلت اٹھا کر جب مبینہ گھر پہنچی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ دھمکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر پڑے شوہر کو دیکھ کر بڑبڑائی، تم واقعی ایک خڑوس اور بدتمیز انسان ہو، کلاس میں میرا جینا حرام کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مزید بھڑاس نکالتی، پروفیسر صاحب نے اپنی نشست سے اٹھ کر ایک ہی جھٹکے میں مبینہ کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مبینہ کی چیخ اس کے سینے سے ٹکرا کر دم توڑ گئی اور شوہر نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی دھیمی مگر سرد لہجے میں کہا، میں نے کالج میں پروفیسر تھا، گھر پر تمہارا شوہر ہوں، اب تم چپ رہو گی یا مجھے تمہیں چپ کروانا آتا ہے؟ کمرے کے دروازے بند ہوتے ہی شوہر نے مبینہ کا راستہ روکا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اپنی ملکیت کا گہرا احساس دلایا۔ اس نے مبینہ کے چہرے کے قریب اپنے ہونٹ لاتے ہوئے گہری اور باروب آواز میں کہا، تمہارا یہ ذہن، یہ جسم اور یہ کالج کا وقت، سب پر صرف میرا حق ہے مبینہ۔ مبینہ نے گھبرا کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن شوہر کی گرفت فولادی تھی۔ اس نے مبینہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ مزید سختی سے چمٹا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کالج میں نے تمہیں نکالا نہیں تھا، بلکہ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بغیر تمہاری حالت کیا ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، اپنی اس ملکیت کے ساتھ کیا کروں؟ اس کی گرم سانسیں مبینہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور وہ اس کے سر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ مبینہ نے اپنی کتابیں سینے سے لگا کر شوہر کو ایک ترچھی نظر ڈالی اور اپنی ناک سکیڑتے ہوئے بولی، دیکھیے مسٹر پروفیسر، میرا سلیبس اتنا بڑا ہے کہ اگر میں نے آج نہیں پڑھا تو میں فیل ہو جاؤں گی، اور پھر آپ کو گھر میں ایک ان پڑھ بیگم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ آپ کی انا کے لیے ٹھیک رہے گا؟ اس کی یہ معصومانہ اور فنی دلیل سن کر شوہر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور کتابیں اس کے ہاتھوں سے چھین کر ایک طرف پھینکتے ہوئے مسکرایا، کتابیں تو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں بیگم، مگر ابھی تمہیں میری ضرورت ہے۔ مبینہ اس کی بات پر ہنسنے ہی والی تھی کہ شوہر نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی ہنسی کو خاموشی میں بدل دیا۔ کالج کے پرہجوم کوریڈور میں، جہاں طلباء کا شور ہر طرف تھا، پروفیسر نے اچانک مبینہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر ایک خالی کلاس روم کے ساتھ بنے تنگ سے کونے میں لے آئے۔ اس سے پہلے کہ مبینہ کچھ سمجھ پاتی، پروفیسر نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر جما کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ان کی گہری نظریں مبینہ کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں اور ان کے لہجے میں خطرناک حد تک سرد سنجیدگی تھی۔ انہوں نے مبینہ کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر آہستہ سے کہا، یہاں کالج میں تم میری اسٹوڈنٹ ہو، اور تو اپنی ان شرارتی نظروں اور مسکراہٹوں کو اور کے لیے مت استعمال کرنا، ورنہ گھر جا کر تمہیں اس کی ایسی سزا ملے گی کہ دوبارہ کسی اور کو دیکھنا تو دور، سوچنا بھی بھول جاؤ گی۔ مبینہ کا سانس رکا ہوا تھا اور پروفیسر کی گرم لمس نے اسے کوریڈور کے ہجوم کے بیچ بھی تنہا محسوس کروایا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور مبینہ لحاف میں منہ چھپائے پڑے رہنے پر بضد تھی۔ جیسے ہی پروفیسر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مبینہ نے آنکھیں موندے ہوئے عجیب و غریب منطق جھاڑنا شروع کر دی۔ پروفیسر صاحب، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے ڈپریشن ہوتا ہے، اور میرا تو ارادہ ہے کہ میں آج آپ کی کلاس میں بھی نہ آؤں، کیونکہ میرا بیڈ آج مجھ سے جذباتی وابستگی محسوس کر رہا ہے۔ یہ سن کر شوہر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مبینہ کے اوپر سے لحاف کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور اس کے قریب جھک کر بولا، ڈاکٹروں کے مشورے اپنے پاس رکھو، میری بیگم کو اٹھنے کے لیے بیڈ سے زیادہ میرے غصے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ مبینہ کوئی اور بہانہ بناتی، شوہر نے اسے گود میں اٹھا کر باتھ روم کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مبینہ کے پاؤں ہوا میں لہراتے ہوئے ہنسی اور احتجاج کے ملے جلے شور میں بدل گئے۔
اسٹاف روم میں اس سے اس وقت کوئی نہیں تھا، صرف ایک خاموشی تھی جو مبینہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی پروفیسر نے اسے اپنی میز کے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے بالکل قریب آ کر اپنی کرسی کھسکائی۔ مبینہ نے نظریں نیچے جھکائیں تو پروفیسر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ ان کی انگلیاں مبینہ کی گالوں سے ہوتی ہوئی گردن تک جا رہی تھیں۔ یہاں کوئی نہیں ہے مبینہ، وہ دھیمی اور بھاری آواز میں بولے۔ ان کا ایک ہاتھ کرسی کے بازو پر تھا جس نے مبینہ کو مکمل طور پر قید کر رکھا تھا۔ مبینہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں کیونکہ پروفیسر کی حرکتیں اب کسی بھی حد سے تجاوز کر رہی تھیں۔ انہوں نے مبینہ کے کان کے پاس سر جھکایا اور گہری سانس لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہارا یہ ڈرنا اور میری طرف دیکھ کر شرمانا مجھے تمہیں مزید تنگ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جیسے ہی مبینہ نے کچھ کہنا چاہا، ان کا ہاتھ اس کی کمر پر پہنچ گیا جس سے مبینہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ رات کے وقت جب پروفیسر کمرے میں داخل ہوئے تو مبینہ نے بے اختیار خود کو بیڈ کے کونے میں سمیٹ لیا۔ وہ ان کے مزاج کی تبدیلی سے ڈرتی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی گہری مسحور کن نظریں مبینہ پر پڑیں اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ وہ پروفیسر کے قریب آنے کے ارادے سے بخوبی واقف تھی اور اگرچہ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن ان کی مردانہ کشش اور ان کی موجودگی کا سحر مبینہ کے تمام ارادوں کو پشت کر دھکا اور پس ڈال دیتا۔ جیسے ہی پروفیسر نے اس کے قریب آ کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں، مبینہ کا احتجاج گلے میں ہی اٹک گیا۔ وہ ان کے سخت رویے سے نفرت کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ان کی گرم لمس کے سامنے اس کا جواب اور وجود پگھلنے لگتا تھا جس سے وہ خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کرتی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی مگر پروفیسر صاحب کو نیند کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مبینہ کا جسم تھکن سے چور تھا اور آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں، مگر شوہر نے اسے اپنے بازوں میں سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ مجھے سونے دیں پلیز، مبینہ نے ہانپتے ہوئے التجا کی، لیکن پروفیسر کی گرفت میں کوئی ڈھیل نہ آئی۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اسے مسلسل باتیں کرنے پر مجبور کر رہے تھے، گویا انہیں اس کی نیند سے ہی دشمنی ہو۔ مبینہ کا سر ان کے سینے پر جھک گیا اور وہ نیم غنودگی کی حالت میں بڑبڑانے لگی۔ وہ کارٹون والا ہتھوڑا کہاں ہے؟ میں نے تو بس اسے اس لیے مارا تھا۔ پروفیسر صاحب، آپ بھی بالکل وہ موٹے والے کارٹون جیسے ہیں، بس آنکھیں ڈراؤنی ہیں۔ اس کی یہ معصوم بڑبڑاہٹ سن کر پروفیسر کی گرفت کچھ لمحوں کے لیے ڈھیلی پڑی۔ ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے مبینہ کے ماتھے کو چوم کر اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ سونا تو دور کی بات ہے بیگم، اب تو تمہیں میری باتیں سن کر ہی رات گزارنی ہوگی۔ اگلی صبح مبینہ جب اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے کتابوں کی تلاش میں کمرے میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی تو اسے کچھ نہ ملا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی شوہر کے پاس پہنچی جو اطمینان سے چائے پی رہے تھے۔ میری کتابیں کہاں ہیں؟ مجھے آج کا لیکچر تیار کرنا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ شوہر نے بڑے سکون سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مبینہ کو دیکھا۔ تمہارا دھیان ہر وقت ان کاغذ کے ڈھیروں پر رہتا ہے مبینہ۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گھر میں اب صرف ایک ہی نصاب پڑھا جائے گا اور وہ میں خود ہوں۔ مبینہ نے حیرت اور غصے سے انہیں گھورا تو وہ کرسی سے اٹھے اور مبینہ کے بالکل قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کتابیں ڈھونڈنا چھوڑ دو کیونکہ آج تمہیں مجھ سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا اور یقین مانو یہ سبق تم کبھی نہیں بھولو گی۔ لیکچر کے دوران پروفیسر اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن ان کی نظر کسی اور طالب علم پر نہیں بلکہ آخری قطار میں بیٹھی مبینہ پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب بند کی اور انتہائی اطمینان سے مبینہ کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز اور فاتحانہ مسکراہٹ دی۔ کلاس کے تمام طالب علموں کی توجہ پروفیسر کے اس انداز پر مرکوز ہو گئی جس سے مبینہ کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا۔ پروفیسر نے اپنی عینک اتارتے ہوئے قدر بلند آواز میں کہا، مبینہ، لگتا ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے۔ کیا آپ کو پچھلی رات کے کچھ اسباق ابھی تک یاد ہیں؟ ان کے اس بات میں چھپے گہرے اور سیکسی اشارے کو سمجھتے ہوئے مبینہ نے سر جھکا لیا، جبکہ پوری کلاس میں کھسر پھسر شروع ہو گئی اور مبینہ کو محسوس ہوا جیسے وہ زمین میں دھنستی جا رہی ہے۔ کلاس کے بعد جب وہ دونوں اسٹاف روم کے قریب تنہائی میں تھے، مبینہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ چٹکے اور طیش میں آ کر کہا، تم ایک نمبر کے ہٹلر ہو۔ تمہیں اپنی انا اور اپنی حکمرانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ میں کوئی مشین نہیں ہوں جو تمہارے حکم پر چلوں۔ پروفیسر جو اب تک اپنی فائل میں مگن تھے تیزی سے پلٹے اور ایک ہی جست میں مبینہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک پراسرار چمک تھی۔ انہوں نے مبینہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لیے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔
مبینہ کی سانسیں اکھڑ گئیں جب اس نے ان کے لبوں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ دیکھی۔ پروفیسر نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ لٹکا دیے اور دھیمی بھاری آواز میں بولے، ہٹلر تو میں ہوں یا نہیں یہ تو بعد میں طے ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہٹلر بھی اپنی سلطنت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا تھا۔ اب تم میری سلطنت ہو اور میرے قریب ہونے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ کالج کے اوقات ختم ہو چکے تھے اور کوریڈور میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر پروفیسر نے اپنی رہائش گاہ والے کمرے کا دروازہ اندر سے کنڈی لگا کر بند کر لیا تھا۔ مبینہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو پروفیسر نے اسے بازوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی جنونی کیفیت تھی۔ انہوں نے مبینہ کے بیگ کو ایک طرف پھینکا اور اسے اپنی مرضی کا پابند بناتے ہوئے بولا، کالج کی تعلیم تو کل بھی ہو سکتی ہے بیگم، مگر میرے ساتھ گزارا گیا یہ وقت صرف میری ملکیت ہے۔ مبینہ نے احتجاج کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پروفیسر نے اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ ان کا انداز اتنا سخت اور بے رحم تھا کہ مبینہ کے پاس ضد کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب یہاں پروفیسر کی ہی حکمرانی چلے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی جی حضوری کرتی ہوں اور کوئی ملازمہ ہوں؟ مبینہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیکھے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں تنزیہ چمک تھی۔ جناب اپنی یہ پروفیسر والی اداکاری کسی اور کو دکھائیں، میں آپ کے ڈراموں سے تنگ آ چکی ہوں۔ پروفیسر اپنی کرسی پر نیم دراز اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں گہری اور خطرناک کشش تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بس آہستہ سے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور ایک ایسا سنایا کہ مبینہ کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ پروفیسر نے دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر مبینہ کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کی ہر جنبش میں ایک ایسا وقار اور جنون تھا کہ مبینہ کا طنزی انداز دم توڑ گیا۔ وہ اس کے بالکل قریب پہنچ کر رکے اور مبینہ کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بس اتنا بولے، تمہاری زبان بہت چلتی ہے مبینہ، لیکن تمہاری خاموشی مجھے زیادہ پسند ہے۔ پروفیسر کی موجودگی اب کمرے کی فضا پر بری طرح چھا چکی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی ان کا سایہ اسے اپنے قریب محسوس ہوتا۔ پروفیسر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ مبینہ کے کندھوں پر رکھے اور اپنی ٹھوٹی اس کے بالوں میں دبا دی۔ وہ اس طرح اس کے بہت قریب ہو گئے کہ مبینہ کو ان کی دل کی دھڑکن اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی۔ یہ قربت اتنی شدید اور گہری تھی کہ مبینہ کے اعصاب جواب دینے لگے اور اس کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا اور جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ گئی تھی۔ پروفیسر نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد سختی سے لپیٹتے ہوئے مدھم اور بھاری آواز میں سرگوشی کی، دیکھو مبینہ، تمہارے اعصاب میرا نام لے رہے ہیں، تم مجھ سے کتنا ہی بھاگنے کی کوشش کر لو، میرا ہر لمس تمہارے وجود میں میری ملکیت کی مہر ضبط کر رہا ہے۔ مبینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس جنونی گرفت سے آزاد ہونے کی سکت کھو چکی تھی۔ کالج کے ہال میں جب پروفیسر لیکچر دے رہے تھے، مبینہ نے شرارت کرتے ہوئے چھپ کر شوہر کی طرف دیکھا اور ایک بھرپور آنکھ مار دی۔ پروفیسر کا جملہ ادھورے میں ہی رک گیا۔ ان کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں اور آنکھوں میں مبینہ کو ایک سخت اور وارننگ آمیز نظر سے گھورا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی انہوں نے مبینہ کو ایک پرچی بھیجی جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، اسٹاف روم۔ جب مبینہ وہاں پہنچی تو پروفیسر پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ دروازہ بند کرتے ہی انہوں نے مبینہ کو میز کے ساتھ لگا لیا۔ میری کلاس میں یہ گستاخی، انہوں نے مبینہ کے ہونٹوں کے قریب جھک کر غصے اور ہوس ملی آواز میں کہا۔ مبینہ نے معصوم بننے کی کوشش کی، لیکن پروفیسر نے اسے سخت گرفت میں لیتے ہوئے بولا، تم نے کلاس میں جو شرارت کی ہے اس کی سزا تو ملنی ہی تھی، اور یہ سزا اتنی شدید ہوگی کہ تم آئندہ مجھ پر نظریں ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ مبینہ کے لیے گھر ہو یا کالج، اس کی زندگی اب پروفیسر کی نگرانی کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ کتابوں میں مگن ہوتی تو پروفیسر خاموشی سے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے۔ اگر وہ فون پر کسی سے بات کرتی تو وہ فوراً اس کے ہاتھ سے فون لے کر اسے دیوار سے لگا دیتے۔ ان کا یہ جنون اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ ہر لمحہ مبینہ پر نظر رکھتے تھے، گویا وہ کوئی قیمتی چیز ہو جسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا لازمی ہو۔ ایک بار جب مبینہ نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو پروفیسر نے دروازے پر کھڑے ہو کر راستہ روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید تصرف تھا۔ انہوں نے مبینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نبض پر رکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، تمہاری سانسیں، تمہاری حرکتیں، یہاں تک کہ تمہارے خیالات بھی اب میری اجازت کے محتاج ہیں۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم صرف میری ہو اور تمہارا کوئی بھی لمحہ میری نگرانی سے باہر نہیں گزر سکتا۔ مبینہ ان کی اس شدید گرفت اور جنونی پہرے کے سامنے خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔
اگلے دن کلاس میں مبینہ کا حال کسی بکھرے ہوئے خواب جیسا تھا۔ رات بھر کی تھکن اور پروفیسر کے جنونی پہرے نے اسے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ اس کا سر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھی بار بار آنکھیں چپک رہی تھی اور اس کی کونی میز پر ٹکتے ہی بار بار پھسل جاتی تھی۔ پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے تو ان کی تیز نظروں نے فوراً مبینہ کی حالت کا جائزہ لیا۔ وہ لیکچر دیتے ہوئے چلتے چلتے مبینہ کی میز کے پاس آ کر رکے۔ کلاس میں سب کی توجہ مبینہ پر تھی جو اپنی آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پروفیسر نے اپنی کتاب میز پر آہستہ سے دستک دی اور مبینہ کی کان کے پاس جھک کر انتہائی دھیمی مگر پرزر آواز میں کہا، کچھ زیادہ ہی محنت ہو گئی تھی نا کل رات، اب برداشت کرو، میں نے کہا تھا نا کہ رات کا سبق تمہیں یاد رہے گا۔ مبینہ نے بوکھلا کر آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ شرم اور نیند سے سرخ ہو گیا تھا اور پروفیسر کی مسکراہٹ نے اسے باور کرا دیا تھا کہ وہ آج کسی بھی صورت میں اس سے نظریں نہیں چرا سکے گی۔ مبینہ نے اپنی ماں کو فون کیا۔ اس کا لہجہ شکایتی اور آواز میں تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ ماں، آلیان کی حرکتیں حد سے بڑھ رہی ہیں، وہ مجھے سانس لینے کی آزادی بھی نہیں دیتا، ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھتا ہے جیسے میں کوئی قیدی ہوں، رات بھر سونے نہیں دیتا اور کالج میں بھی اپنے رویے سے مجھے شرمندہ کرتا ہے۔ کیا یہ محبت ہے یا جبر؟ مبینہ نے امید کی تھی کہ اس کی ماں نے اس کا ساتھ دینا ہے، لیکن ماں نے دوسری طرف سے اطمینان بخش ہنسی کے ساتھ جواب دیا، بیٹا تم ابھی نئی نہیں ہو، اس لیے تمہیں یہ سب بوجھ لگ رہا ہے۔ آلیان کا یہ رویہ، یہ حد سے زیادہ فکر اور یہ کنٹرول، یہ سب اس کی بے پناہ محبت کا اظہار ہے۔ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے ایسا کرتا ہے۔ یہ تو پیار ہے مبینہ، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب وہ تمہارے لیے اتنا پاگل ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنا چاہنے والا ملا ہے۔ مبینہ نے فون بند کر کے اسے بیڈ پر پھینکا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیسے بتائے کہ یہ محبت اس کے لیے کس قدر گھٹن کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ پیچھے سے آلیان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور مبینہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ آلیان اب دروازے پر کھڑا اسے اپنی مخصوص گہری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ شام کا وقت تھا۔ آلیان گھر میں داخل ہوا تو مبینہ صوفے پر بیٹھی اپنے فون پر کسی سے میسج کر رہی تھی۔ آلیان نے بنا کسی آہٹ کے اس کے پیچھے پہنچ کر ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ مبینہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصہ دونوں تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آلیان، میرا فون واپس کرو، مبینہ چلائی، مگر آلیان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اسکرین پر نظریں جمائیں۔ جیسے جیسے وہ میسیجز پڑھ رہا تھا اس کا چہرہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے فون کو ایک طرف میز پر پٹکا اور مبینہ کی طرف ایک قدم بڑھایا، جس سے مبینہ صوفے کے ساتھ جا لگی۔ کس سے اتنی لمبی بات ہو رہی تھی؟ آلیان کی آواز میں ایک ایسا سرد لہجہ تھا جس سے مبینہ کا وجود لرز اٹھا۔ اس نے مبینہ کے چہرے کے پاس ہاتھ رکھ کر اسے دیوار اور اپنے بازوؤں کے بیچ ہی قید کر لیا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تمہاری دنیا کا مرکز صرف میں ہوں، تم کسی اور سے بات کرنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہو؟ مبینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو صرف ایک عام سی بات تھی، تم کیوں اتنے غیر محفوظ ہو رہے ہو؟ آلیان نے گہری سانس دی اور اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اپنی آواز کو خطرناک حد تک دھیما کر لیا۔ محفوظ یا غیر محفوظ نہیں، میں تمہارا مالک ہوں۔ اب سے تمہارے فون کا پاسورڈ میرے پاس ہوگا اور تم میری اجازت کے بغیر کسی سے ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ یہ میرا گھر ہے، میرا اصول ہے، اور اب یہ تمہاری زندگی کا بھی واحد اصول ہے۔ اس نے مبینہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا، جس میں اب صرف ایک جنونی ملکیت کا اظہار تھا۔ جب مبینہ نے آلیان کو اپنی حمل کی خبر دی تو اسے امید تھی کہ شاید آلیان کا رویہ کچھ نرم پڑے گا اور وہ اس کی صحت کا خیال رکھے گا، لیکن آلیان کا رد عمل توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے پہلے تو ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مبینہ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اس قدر سختی سے کھینچ لیا کہ مبینہ کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ آلیان کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی، جیسے اس نے مبینہ کے وجود پر اپنی مکمل گرفت حاصل کر لی ہو۔ اس نے مبینہ کی پیشانی کو بوسے دیتے ہوئے انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، اب تم صرف میری ہی نہیں، میرے وارث کی بھی امانت ہو۔ اب تمہیں باہر کی دنیا کی ہوا لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سے آلیان کا جنون کئی گنا بڑھ گیا۔ اس نے مبینہ کو کالج جانا مکمل طور پر بند کروا دیا، کمرے کے دروازوں پر پہرے بٹھا دیے، اور یہاں تک کہ گھر کے ملازمین کو بھی ہدایت کر دی کہ مبینہ کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ آلیان کے لیے مبینہ اب ایک ایسی قیمتی ملکیت بن چکی تھی جسے وہ دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر مبینہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا اور اسے بتاتا کہ اب اسے صرف اس کی مرضی کے مطابق جینا ہے، کیونکہ اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، صرف آلیان کا حکم ہی سب کچھ ہے۔
مبینہ اس کی اس شدید اور گھٹن بھری توجہ کے حصار میں خود کو ایک خوبصورت مگر قید پرندے کی طرح محسوس کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے دوران انتہائی سنجیدگی سے عالیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مبینہ کی موجودہ حالت کے پیش نظر آپ کو کچھ ماہ خاص احتیاط کرنی ہوگی اور جسمانی قربت سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلتے ہی عالیان کے لبوں پر ایک طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے مبینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے بلند آواز میں کہکا لگایا، ان ڈاکٹروں کا بھی عجیب کام ہے، ہر بات کو مبالغہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مبینہ نے تھوڑی امید کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، لیکن عالیان، ڈاکٹر صاحب نے تو واضح کہا ہے۔ عالیان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی جنونی چمک دوبارہ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اپنی جگہ اور میری ملکیت اپنی جگہ، تم میری ہو مبینہ، اور تمہارے وجود پر میرا حق کسی ڈاکٹر کے مشوروں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سب صرف ڈرانے کے طریقے۔ گھر پہنچ کر عالیان نے دروازہ مقفل کیا اور مبینہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تمہارا جسم میری مرضی کا تابع ہے اور مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔ ڈاکٹر کے ان مشوروں کو اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میرے اصولوں کے سامنے کسی کی طبی نصیحت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مبینہ خاموش رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ بحث کرنے کا مطلب عالیان کے غصے کو مزید ہوا دینا ہے۔ رات کی تاریکی میں کمرے کے اندر کا ماحول بوجھل اور گھٹن زدہ تھا۔ عالیان کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشیانہ ہوس تھی جس کے سامنے مبینہ کی کمزوری اور اس کی تکلیف کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس نے مبینہ کی التجاؤ اور اس کی بے بسی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مبینہ کا جسم تھکن اور درد سے نڈھال تھا، وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لبوں سے درد بھری کراہیں نکل رہی تھی۔ عالیان کو اس کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے لیے صرف اپنی ہوس کی تسکین اور مبینہ پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرنا ہی سب کچھ تھا۔ جب مبینہ نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے اسے رکنے کا کہا تو عالیان نے اسے اور بھی سختی سے جکڑ لیا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی سنگ دلی تھی جو کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ مبینہ کی سسکیاں اور درد سے بھرپور چیخیں اس جنونی رات میں گونجتی رہیں، مگر عالیان کے لیے وہ صرف اس کی ملکیت کی وہ علامت تھی جو اسے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے درکار تھی۔ کالج کے کوریڈور میں چلتے ہوئے مبینہ کا سر اچانک گھومنے لگا۔ چاروں طرف کی دیواریں اور آوازیں بھی مدھم پڑ گئیں اور اسے دیواریں اپنے قریب آتی محسوس ہوئیں۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں فرش پر گر گئیں اور وہ خود بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی قطرے نمودار ہو گئے اور اسے شدید کمزوری محسوس ہونے لگی۔ پاس سے گزرنے والے کچھ طالب علم رک کر اسے دیکھنے لگے، مگر مبینہ کو کچھ سنائی نہ دیا۔ اس کے ذہن میں صرف عالیان کا خوف اور اس کی دی ہوئی سختیاں گونج رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت کی طرف بالکل توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی اسے دوبارہ چکر آیا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے پیچھے سے سہارا دے کر تھام لیا۔ وہ عالیان نہیں تھا، بلکہ ایک ساتھی طالب علم تھا جو اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مبینہ کو یہ احساس ہوتے ہی سخت گھبراہٹ ہونے لگی کہ اگر عالیان نے اسے کسی اور کے سہارے دیکھ لیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ کالج کے ہال میں گرنے کے واقعے کی خبر جب عالیان تک پہنچی تو وہ طیش میں آ گیا۔ وہ سیدھا اسٹاف روم میں داخل ہوا، جہاں مبینہ ابھی کچھ دیر قبل ہی سنبھل کر پہنچی تھی۔ اسٹاف روم میں 2 اور اساتذہ موجود تھے، مگر عالیان نے کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر دروازہ زور سے بند کیا اور مبینہ کی طرف لپکا۔ اس نے مبینہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی میز کے ساتھ زور سے کھڑا کیا۔ اس کی گرفت میں غصہ اور ہوس کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور کو خود کو ہاتھ لگانے دینے کی؟ عالیان کی آواز میں ایک ایسی درندگی تھی کہ دوسرے اساتذہ بھی سہم کر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ کمرے میں تنہائی ہوتے ہی عالیان نے مبینہ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ تاثر تھا۔ اس نے مبینہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے پر اور دیکھنے پر مجبور کیا اور انتہائی بے باک انداز میں اس کے قریب ہو گیا۔ مبینہ نے کانپتے ہوئے کہا، عالیان، یہاں بہت سے لوگ ہیں، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ مگر عالیان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اپنی بے پناہ ہوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مبینہ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کا انداز اس حد تک غیر مہذب اور گستاخانہ تھا کہ مبینہ شرم کے مارے زمین میں ہی گڑی جا رہی تھی۔ عالیان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، لوگ کیا دیکھتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری ملکیت ہو اور جہاں میرا دل کرے گا میں تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہوں۔
اس کے لبوں کی جنبش اور اس کی شدید قربت نے اسٹاف روم کی فضا کو ایک عجیب اور تکلیف دہ دباؤ سے بھر دیا تھا، جہاں مبینہ کے لیے اپنے وجود کو بچانا ناممکن ہو رہا تھا۔ اسٹاف روم میں عالیان کی درندگی اور دھکم پیل کے کچھ ہی لمحوں بعد مبینہ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلی، راہداری میں اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ اور شدید صدمے کے بعد اس کا وجود مزید برداشت نہ کر سکا اور وہ سیڑھیوں کے قریب ہی بے سد ہو کر گر پڑی۔ تیز درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دامن خون آلود ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کے باہر عالیان بے چینی سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور افسوس کے سائے تھے۔ عالیان کی طرف دیکھ کر ڈاکٹر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ہمیں بہت افسوس ہے لیکن ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ زیادہ جسمانی دباؤ اور صدمے کے باعث حمل ضائع ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عالیان کے قدم لڑکھڑا گئے، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ سے زیادہ ایک عجیب سی حیرت تھی۔ اس نے خاموشی سے دیوار کا سہارا لیا۔ دوسری طرف وارڈ کے اندر مبینہ کو جب یہ خبر ملی تو اس کی چیخیں نہیں نکلیں، بس آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ تھمنے والی لہر بہہ نکلی۔ اس کا بچہ جو شاید اس کی اس قید سے آزادی کا واحد ذریعہ تھا یا اس کی زندگی کی واحد خوشی بن سکتا تھا، اب ختم ہو چکا تھا۔ کمرے میں عالیان داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ملکیت کا جنون تھا، گویا اسے اس نقصان سے زیادہ اپنی انا کا خیال ہو کہ اب مبینہ کے پاس اسے کھونے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اسپتال کے کمرے میں گہری خاموشی تھی، جس میں صرف دل کی دھڑکنوں کی مانیٹرنگ مشین کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ مبینہ بستر پر بے جان پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ عالیان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی عام سے واقعے کے بعد معمول کی زندگی گزار رہا ہو۔ مبینہ نے ہلکی سی سسکی بھرتے ہوئے کہا، عالیان، ہمارا بچہ، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے؟ عالیان نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے پر پچھتاوے کا ایک شکن بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آستینیں درست کی اور سرد لہجے میں بولا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس پر رونے دھونے سے وقت واپس نہیں آئے گا۔ اب اپنی صحت پر توجہ دو تاکہ تم جلد ٹھیک ہو کر گھر واپس جا سکو۔ مبینہ کا دل اس کی اس بے حسی بھرے الفاظ سن کر مزید ٹوٹ گیا۔ اس نے عالیان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ہمدردی کی جگہ صرف وہی پرانی خود غرضی اور ملکیت کا جذبہ تھا، جیسے اس کے لیے بچے کا جانا صرف ایک ناخوشگوار واقعہ تھا جس نے اس کے معمول میں خلل ڈالا ہو۔ عالیان نے پاس آ کر اس کے بالوں میں بے دلی سے ہاتھ پھیرا، مگر اس کا لہجہ اب بھی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تمہارا رونا دھونا اب مجھے الجھا رہا ہے۔ ہم پرسکون زندگی چاہتے ہیں اور ماضی کو یہیں دفن کر دینا ہی بہتر ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کرو اور خاموشی سے آرام کرو۔ اسپتال سے واپسی کے بعد گھر کا ماحول مبینہ کے لیے مزید دم گھٹنے والا ہو گیا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس بچے کے ضیاء نے اس کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور ایک نئی ہمت پیدا کر دی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ عالیان حسب معمول اپنی اسی ہدایات اور ملکیت کی گھمنڈ میں ڈانٹ رہا تھا۔ تب ہی مبینہ نے پہلی بار اپنا سر اٹھایا۔ عالیان اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا کہ مبینہ نے اچانک میز پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے کمرے میں ایک گونج پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک ایسی آگ تھی جس نے عالیان کو لمحہ بھر کے لیے ساکت کر دیا۔ بہت ہو گیا عالیان، مبینہ کی آواز میں لرزش کے بجائے بالکل اسی طرح جیسے کبھی عالیان اسے ڈراتا تھا، اس نے سیدھا عالیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورا۔ میں نے آپ کے ہر حکم کو محبت سمجھا، ہر زیادتی کو پیار کا نام دیا، لیکن اس دن ہسپتال میں آپ کی بے حسی نے مجھے وہ حقیقت دکھا دی جو میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ عالیان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ وہ مبینہ کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر سکتے میں تھا۔ مبینہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں تپتے ہوئے انگاروں کی طرح تھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے مالک ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہوس اور جبر سے آپ نے مجھے جیت لیا ہے؟ نہیں، آپ نے مجھے صرف مارا ہے، اور اب جب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں تو مجھے آپ کے کسی خوف کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا۔ آج کے بعد آپ اپنی یہ نظریں اور اپنی یہ وحشیانہ ہوس کسی اور پر آزمائیے گا، کیونکہ میرے اندر کی مبینہ اب مر چکی ہے اور جو باقی بچی ہے وہ اب آپ کے سامنے جھکنے سے انکاری ہے۔ کمرے میں شدید سناٹا چھا گیا۔ پہلی بار عالیان کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شکستگی نظر آئی جو مبینہ کی آنکھوں کی بے خوفی نے اسے دی تھی۔ عالیان کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کے لیے زرد پڑی، پھر اس پر وحشیانہ غصے کی سرخی چھا گئی۔ اس نے ایک جھپٹ کے ساتھ مبینہ کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے اس زور سے لگایا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں شدید درد کی لہر دوڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ وہ دھاڑا۔ اس کی سانسیں مبینہ کے چہرے پر تپش کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔
اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور مبینہ کے سامنے لہرا کر دھمکی دی، تمہیں لگتا ہے کہ تم آزاد ہو گئی ہو؟ میں نے تمہیں اپنے نام کی زنجیریں پہنائی ہیں، اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری دنیا کی ہر دیوار میں نے خود کھڑی کی ہے اور میں اسے کسی بھی وقت گرانا جانتا ہوں۔ مبینہ کو اپنی ہڈیوں میں درد محسوس ہوا، اس کا وجود اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ درد اس کی ہمت کو دبانے کے بجائے اسے مزید جلا بخش رہا تھا۔ اس نے آلیان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، جن میں اب ملکیت سے زیادہ ایک پاگل پن تھا، ایک کرب بھری مسکراہٹ دی۔ دھمکائیں، جتنا دھمکانا چاہیں آلیان، مبینہ نے دھیمی مگر کسی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ نے میرا وہ حصہ مار دیا ہے جو آپ سے ڈرتا تھا، جو آپ کی ہر بات کو قانون سمجھتا تھا۔ اب آپ مجھے کیا ڈرائیں گے؟ جو شخص ایک معصوم جان کے ضیاء پر پتھر بنا رہا، اس کے لیے میرے دل میں اب کوئی جگہ نہیں، صرف نفرت ہے۔ چاہے آپ مجھے قید کر لیں یا مٹا دیں، اب میں آپ کے سیر سے باہر آ چکی ہوں۔ آلیان کی اس بے خوفی نے اسے ششدر رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس چیز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے۔ مبینہ کا جسم کانپ ضرور رہا تھا، لیکن اس کی روح جو اتنے عرصے تک زنجیروں میں جکڑی رہی تھی اب آزادی کے لیے چیخ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب سارا گھر ایک گہری بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آلیان اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید اسے یہ وہم بھی نہ تھا کہ جس پرندے کے پر اس نے کاٹ دیے تھے وہ اب اڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مبینہ نے انتہائی احتیاط سے پیروں کی آہٹ کو دباتے ہوئے الماری سے کچھ ضروری کپڑے ایک بیگ میں ڈالے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں اس کے سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھیں، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ کمرے سے نکلی، ایک لمحے کے لیے آلیان کے سوتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، وہی چہرہ جو کبھی اس کی دنیا تھا اور اب اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ اس نے اپنی نظریں ہٹا لیں اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے تالے کو کھولنے کی کوشش میں اس کی سانسیں رک گئیں۔ جیسے ہی تالا ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا، مبینہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر آلیان کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ ٹھنڈی رات کے اندھیرے میں باہر نکل آئی۔ سڑک پر ویرانی تھی اور دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی۔ مبینہ نے اپنی چادر سنبھالی اور تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار اس گھر کو دیکھا جو کبھی اس کی محبت کا گھر تھا اور اب ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا، مگر وہ انہیں پہنچ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی منزل اب اس کا مائکا تھا، جہاں اسے معلوم تھا کہ شاید وہاں بھی اسے وہی فرسودہ خیالات ملیں گے، لیکن کم از کم وہاں وہ آلیان کے اس جنونی حصار میں نہیں ہوگی۔ صبح کی پہلی رات اور کرن کے ساتھ ہی وہ اپنی اس نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی جہاں وہ کسی کی ملکیت نہیں بلکہ خود اپنی مرضی کی مالک ہو۔ صبح سویرے جب مبینہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور چہرہ تھکن سے نڈھال تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے اس کا غضن عثمان کھڑا تھا جو اسے اتنی صبح اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مبینہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑی۔ عثمان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر 2 قدم آگے بڑھائے اور کانپتی ہوئی مبینہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مبینہ جو اب تک اپنی ہمت کو سنبھالے ہوئے تھی، عثمان کا گرم جوش اور پرخلوص سہارا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عثمان نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میری گڑیا، تم یہاں کیسے؟ اور یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ اب رو مت، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کو جرأت نہیں کہ اب تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ عثمان کے الفاظ میں وہ تحفظ تھا جو اسے آلیان کی درندگی میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اس نے مبینہ کو اپنے سے تھوڑا الگ کر کے اس کے آنسو پوچھے اور ایک اطمینان بخش نظر ڈالی، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب اس کا ہر آنسو اس کے لیے ایک قرض ہے جسے وہ ضرور چکائے گا۔ اس گھر کی دہلیز پر عثمان کے سہارے نے مبینہ کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ وہ واقعی ایک جہنم سے نکل کر زندگی کی طرف واپس آ گئی ہے۔ عثمان نے مبینہ کو تسلی تو دے دی تھی، لیکن اس کے اندر آلیان کے لیے شدید انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جب اس نے مبینہ کے ٹوٹے ہوئے اعصاب، اس کی ویران آنکھوں اور اس کے ساتھ ہونے والی درندگی کی داستان سنی تو عثمان کا لہو کھول اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ قانون کی کتابوں میں شاید آلیان جیسے معزز پروفیسر کے لیے سزا کا راستہ طویل ہو، اس لیے اس نے خود ہی انصاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان نے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت آلیان کو اس کے کالج کے باہر تنہائی میں قابو کیا۔ اس نے آلیان کو گھسیٹ کر ایک ویران گودام میں پہنچایا۔ آلیان جو اب تک اپنی انا اور طاقت کے نشے میں تھا، عثمان کے غیظ و غضب کو دیکھ کر لرز اٹھا۔ عثمان نے اسے زمین پر پٹخ دیا اور اس کے چہرے پر اپنی بندوق کی نال رکھ دی۔ تمہیں لگا تھا کہ تم ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے آرام سے جی سکو گے؟ عثمان کی آواز میں ایسی سنگ دلی تھی کہ آلیان کی چیخیں حلق میں ہی دب کر رہ گئیں۔
عثمان نے اسے مار مار کر ردموا کر دیا، لیکن وہ اسے صرف جسمانی اذیت دے کر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے علیان کے ان تمام مکروہ کارناموں کے ثبوت اور اس کی مبینہ کے ساتھ کی گئی بدتمیزیوں کی ریکارڈنگز جو اس نے مبینہ کے فون سے حاصل کی تھیں پورے کالج اور یونیورسٹی انتظامیہ کو بھیج دی۔ علیان کے لیے صرف مار ہی کافی نہیں تھی، اس کی عزت، اس کا کیریئر اور اس کا وہ روب جس کا وہ غلام تھا، سب خاک میں ملا دیا گیا تھا۔ عثمان نے اسے ایک ایسی عبرت کا نشان بنایا کہ کالج کے ہر کونے میں علیان کا نام ذلت کے ساتھ لیا جانے لگا۔ اسے یونیورسٹی سے نکلوایا گیا، پولیس کے حوالے کیا گیا اور معاشرے میں اس کا وہ چہرہ بے نقاب کر دیا گیا جسے وہ برسوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ عثمان نے اسے صرف توڑا نہیں بلکہ اس کی وہ تمام طاقت چھین لی جس کے زور پر وہ مبینہ کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ علیان کی اب ایسی حالت تھی کہ اسے اپنے کیے پر پچھتانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملی، اور مبینہ کے لیے انصاف اس کی نئی زندگی کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ عثمان نے محض انتقام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ جانتا تھا کہ مبینہ کی آزادی تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ قانونی طور پر علیان کے نام کی زنجیروں سے باہر نہیں نکل آئے گی۔ اس نے شہر کی بہترین وکلاء کی خدمات حاصل کی اور علیان کی درندگی، اس کی نفسیاتی تشدد اور اس کے کالج کے اسکینڈل کے ناقابل تردید ثبوت عدالت میں پیش کر دیے۔ عدالت میں علیان کا تکبر چکنا چور ہو چکا تھا۔ عثمان نے مبینہ کے ساتھ مل کر تمام تر تفصیلات بیان کی جنہیں سن کر جج بھی شرمندہ رہ گئے۔ عثمان نے عدالت کے کمرے میں کھڑے ہو کر علیان کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی جس کی آنکھوں میں اب شکست کے سوا کچھ نہ تھا۔ جج نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد مبینہ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے خلا کی ڈگری جاری کر دی۔ جب عدالتی احکامات پر مہر ضبط ہوئی تو عثمان نے مبینہ کی طرف دیکھ کر اطمینان سے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے کمرے عدالت سے باہر آتے ہوئے مبینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، اب تم مکمل طور پر آزاد ہو۔ وہ قید، وہ خوف اور وہ وحشت سب اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ مبینہ نے عدالت کے باہر کھلے آسمان کی طرف دیکھا جہاں دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں سے بند اس کے سینے کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہو۔ عثمان کی حمایت اور قانونی آزادی نے اسے وہ زندگی واپس لوٹا دی تھی جسے وہ اپنی ہی نظروں میں کھو چکی تھی۔ علیان جو اب ایک رسوائے حال مجرم کی طرح قانونی شکنجے میں جکڑا جا رہا تھا، مبینہ کے لیے اب صرف ایک بھیانک خواب تھا جو صبح کی روشنی میں تحلیل ہو چکا تھا۔ آزادی ملنے کے بعد کے ابتدائی دن مبینہ کے لیے کسی نئے جنم سے کم نہ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم بھرنے لگے، لیکن ایک خلش جو ہمیشہ اسے کھائے جاتی تھی وہ اس کی ادھوری تعلیم تھی۔ عثمان جو اس پورے عرصے میں ایک مضبوط ستون کی طرح اس کے ساتھ کھڑا رہا، ایک دن مبینہ کے سامنے بیٹھا اور اس کی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ مبینہ، زندگی کبھی نہیں رکتی، اسے صرف سمت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارا خواب ادھورا نہیں رہ سکتا۔ عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مبینہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، عثمان، کیا میں واقعی دوبارہ یہ سب کر پاؤں گی؟ وہ خوف ابھی بھی کہیں نہ کہیں ذہن میں ہے۔ عثمان نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور حوصلہ افزائی کی۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم نے تمہارا داخلہ اسی یونیورسٹی میں نہیں بلکہ ایک بہترین تعلیمی ادارے میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری محنت اور میری مکمل حمایت، بس یہی کافی ہے۔ عثمان کی اس یقین دہانی نے مبینہ کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اگلے ہی ہفتے مبینہ نے اپنی کلاسز دوبارہ جوائن کر لی۔ عثمان خود اسے کالج چھوڑنے جاتا اور چھٹی کے وقت لینے آتا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مبینہ کا پورا دھیان صرف اپنی کتابوں اور مستقبل پر ہو۔ اب مبینہ کے ہاتھ میں کتابیں تھیں نہ کہ علیان کا فون۔ وہ اپنے لیکچرز میں پوری توجہ سے حصہ لیتی اور جب وہ کلاس روم میں بیٹھ کر نوٹ بک پر لکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہی بلکہ اپنا کھویا ہوا اعتماد بھی دوبارہ تعمیر کر رہی ہے۔ عثمان کے تعاون نے اس کی زندگی میں ایک ایسا نظم پیدا کر دیا تھا جہاں کامیابی اس کی اگلی منزل تھی۔ وقت کے مرہم نے مبینہ کے دل کے زخموں کو بڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے اندر کی اداسی اب بھی کہیں نہ کہیں باقی تھی۔ عثمان یہ جانتا تھا کہ صرف آزادی کافی نہیں ہے، اسے اب دوبارہ بھی جینے کی امنگ دلانے کے لیے محبت اور بھروسے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی مبینہ کو دوبارہ مسکرانا سکھانا بنا لیا تھا۔ وہ اکثر شام کے وقت اسے باغ میں لے جاتا جہاں وہ پرسکون ماحول میں گھنٹوں باتیں کرتے۔ عثمان کی باتوں میں کوئی جبر نہیں بلکہ ایک ایسا احترام تھا جس کی مبینہ عادی نہیں تھی۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنا سکھاتا، کبھی اسے اس کی پسندیدہ کتابیں لا کر دیتا تو کبھی اسے پرندوں کے چہچہانے میں سکون تلاش کرنے کا مشورہ دیتا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، عثمان نے مبینہ کے ہاتھ میں ایک قلم تھمایا اور کہا، تمہاری شخصیت کی خوبصورتی تمہاری تحریروں میں ہے، اسے دوبارہ زندہ کرو۔
مبینہ نے جب پہلی بار کافی عرصے بعد کچھ الفاظ کاغذ پر اتارے تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ عثمان نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری ہنسی کتنی خوبصورت ہے مبینہ، میں چاہتا ہوں کہ اب یہ کبھی نہ تھمے۔ عثمان کی بے لوث محبت نے مبینہ کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں بلکہ ایک ایسی آزاد انسان ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے اور جس کی عزت کی جا سکتی ہے۔ عثمان اسے یہ سکھا رہا تھا کہ زندگی صرف سہنے کا نام نہیں بلکہ کھل کر جینے کا نام ہے۔ آہستہ آہستہ مبینہ کا وہ خوفناک وجود اب ایک پورے اعتماد اور خوش باش لڑکی میں ڈھلنے لگا تھا۔ عثمان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے مبینہ کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اسے اب کسی بھی تاریک ماضی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا شخص ہے جس نے اسے نہ صرف ٹوٹ کر جڑنا سکھایا بلکہ دوبارہ محبت پر یقین کرنا بھی سکھا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کے کانوں تک یہ بات پہنچنے لگی کہ عثمان اور مبینہ کا تعلق اب صرف ہمدردی تک محدود نہیں رہا۔ مبینہ کے گھر واپس آنے کے بعد عثمان کو اس کی دیکھ بھال کرنا، اسے سنبھالنا اور ہر قدم پر ساتھ دینا خاندان کے بزرگوں کو کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ ایک شام گھر کے بڑے کمرے میں خاندان کی ایک چھوٹی سی نشست جمی تھی۔ عثمان کی والدہ نے سنجیدہ لہجے میں بات کا آغاز کیا، عثمان بیٹا، تم نے مبینہ کی مدد کی، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، تم اپنی زندگی کے بارے میں کب سوچو گے؟ عثمان کی والدہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں عثمان، ہم نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، خاندان کی ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، تمہاری کزن بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اب اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو اور شادی کر لو۔ عثمان جو صوفے پر بیٹھا تھا کسی کتاب میں مگن تھا، ایک دم چونک گیا۔ لیکن امی، آپ کو پتہ ہے مبینہ ابھی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے اس وقت اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ہمیں سب پتہ ہے، والدہ نے قدرے سختی سے کہا، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ تمہارا ہر وقت کا ساتھ کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر تم نے شادی نہ کی تو خاندان میں تمہاری عزت پر حرف آئے گا۔ تم پر دباؤ ہے کہ اب اس معاملے کو ختم کرو اور اپنی زندگی آگے بڑھاؤ۔ عثمان نے مبینہ کی طرف دیکھا جو دوسرے کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ عثمان کے چہرے پر ایک کرب سا ابھرا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شادی صرف ایک رسم نہیں بلکہ اس کے اور مبینہ کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ خاندان کے دباؤ نے اس کے لیے ایک ایسی مشکل کھڑی کر دی تھی جس سے نکلنا اب آسان نہیں تھا۔ خاندان کے دباؤ کے بعد عثمان کے لیے خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ وہ مبینہ کے پاس آیا جو کھڑکی کے پاس کھڑی گہری سوچوں میں گم تھی۔ عثمان نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ مبینہ، گھر والے شادی کے لیے بہت دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں خاندان کی کسی لڑکی سے نکاح کر لوں۔ اس نے ایک وقفہ لیا اور پھر مبینہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ اب کوئی اور نہیں کرے گا، میں صرف تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کا سکون تم ہی ہو۔ مبینہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نکاح کا لفظ سنتے ہی اس کے ذہن میں آلیان کے ساتھ گزرے وہ تلخ دن اور خوفناک یادیں ایک طوفان کی طرح گھوم گئیں۔ اس کے جسم میں کپکپاہٹ دوڑ گئی، اسے محسوس ہوا کہ وہی زنجیریں پھر اس کے پیروں میں پڑنے والی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹی اور کانپتے ہوئے بولی، عثمان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نکاح، وہی بندھن، وہی ذمہ داریاں، کیا میں پھر سے کسی کی ملکیت بن جاؤں گی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے عثمان۔ عثمان نے آگے بڑھ کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کے لمس میں کوئی جبر نہیں، صرف محبت کا یقین تھا۔ مبینہ، نکاح قید کا نام نہیں، یہ دو روحوں کا ایک ہونا ہے۔ آلیان نے تمہیں جو دکھ دیا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، وہ اس کی درندگی تھی۔ میں تمہیں وہ نکاح پیش کر رہا ہوں جہاں تم آزادی سے سانس لے سکو گی، جہاں تم میری شریک حیات ہوگی، نہ کہ میری ملکیت۔ میرے ساتھ نکاح کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بننا۔ مبینہ نے عثمان کی آنکھوں میں سچائی اور اپنائیت دیکھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ نکاح کا خوف دراصل آلیان کے دیے ہوئے زخموں کا خوف تھا، نہ کہ نکاح کا اپنا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے اندر کے اس خوف کو جھٹکا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ عثمان کے اس یقین نے اسے اس کے تاریک ماضی کے حصار سے مکمل طور پر باہر نکال دیا۔ آج پہلی بار مبینہ نے نکاح کو بوجھ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا خوبصورت آغاز سمجھا۔ نکاح کے بعد کی پہلی شام تھی۔ عثمان نے مبینہ کے لیے گھر کے چھوٹے سے صحن میں ایک پرسکون ماحول تیار کیا تھا۔ مبینہ کے چہرے پر اب بھی کہیں نہ کہیں وہ پرانا خوف چھپا ہوا تھا، جیسے وہ ابھی بھی کسی آمر کے ڈر سے اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی ہو۔ وہ چائے کا کپ پکڑے ہوئے تھی، مگر اس کی نظر عثمان کے ہر اشارے کو غور سے دیکھ رہی تھی، گویا وہ کسی حکم کی منتظر ہو۔ عثمان نے محسوس کیا کہ مبینہ ذہنی طور پر اب بھی اسی ہٹلر نما شخصیت کے سائے میں جی رہی ہے جس نے اسے برسوں تک اپنی مرضی کا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ اٹھا اور مبینہ کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھوں سے کپ لے کر میز پر رکھ دیا۔ مبینہ، میری طرف دیکھو، عثمان نے انتہائی نرمی سے کہا۔ جب مبینہ نے سر اٹھایا تو عثمان کی مسکراہٹ میں ایک گہرا سکون تھا۔
تم شاید اب بھی یہی سوچ رہی ہو کہ اب میری مرضی کیا ہوگی، تمہیں کیا پہننا ہے، کیسے بیٹھنا ہے یا کب بات کرنی ہے۔ مبینہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی خاموشی گواہ تھی کہ اس کے دل میں یہی خدشات تھے۔ عثمان نے اسے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولا، تمہارا ماضی ایک ایسا ہٹلر تھا جو تمہاری آزادی کا قاتل تھا، لیکن میں تمہاری زندگی میں ایک ایسا ساتھی بن کر آیا ہوں، کوئی حکمران نہیں، یہاں کوئی دستور نہیں جو میں تم پر مسلط کروں گا۔ تمہیں اپنی مرضی کا لباس پہننے، اپنے خوابوں کو جینے اور اپنی مرضی سے سانس لینے کے لیے کسی بھی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری شریک حیات ہو اور شراکت داری میں حکم نہیں، باہمی احترام ہوتا ہے۔ عثمان کے ان الفاظ نے مبینہ کے اندر ایک جمی ہوئی برف کو پگھلا دیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے کندھوں سے وہ بوجھ اتر گیا ہے جو اسے ہر وقت یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ کسی کی ملکیت ہے۔ عثمان نے اسے یقین دلایا کہ اب اس کی زندگی کا ڈکٹیٹر مر چکا ہے اور وہ ایک آزاد اور خود مختار انسان کے طور پر اس کے ساتھ چلے گی۔ مبینہ کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار وہ نمی آنسوؤں کی نہیں بلکہ ایک طویل قید سے رہائی کے بعد ملنے والے سکون کی تھی۔ نکاح کی تقریب نہایت سادہ اور پروقار تھی۔ گھر کے چھوٹے سے صحن کو ہلکی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ مبینہ نے سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ مہنگے ترین زیورات سے کہیں زیادہ قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دستخط کسی کی غلامی کے نہیں بلکہ اپنی نئی زندگی کے پروانے کے ہیں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی اور پرسکون مسکراہٹ تھی جو اس بات کی خمازی کر رہی تھی کہ وہ اب تمام طوفانوں، تمام دھمکیاں اور وہ خوفناک ماضی اب پیچھے چھوٹ چکا ہے۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہو گئے تو عثمان نے مبینہ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے اسے انتہائی محبت اور احترام سے اپنے گلے لگایا، ایک ایسا لمس جس میں تحفظ کا احساس تھا۔ عثمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مبینہ، آج سے تم ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ اب کوئی خوف نہیں، کوئی زبردستی نہیں، صرف ہم اور ہماری خوشیاں ہوں گی۔ تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، مگر اب تمہاری زندگی میں صرف سکون ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم زندگی کے ہر لمحے کو اپنی مرضی سے جی سکو گی۔ یہ تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہے، ایک ایسی صبح جس کے بعد کبھی تاریک رات نہیں آئے گی۔ مبینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی اس دردناک قید سے آزاد ہو کر سکون کی ایک نئی اور روشن دنیا میں داخل ہو چکی ہے۔